نظم ایبسٹریکٹ آرٹ سید محمد جعفری۔ سید محمد جعفری شاعرانہ اسلوب بحوالہ نظم ایبسٹریکٹ آرٹ، ایک تجزیاتی مطالعہ برائے طلبہ۔ سید محمد جعفری نے باوقار اور منفرد انداز میں مزاحیہ اردو شاعری کی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ وہ نہایت خوش اسلوبی سے طنز کے نشتر استعمال کر کے معاشرے کے منفی پہلوؤں کی اصلاح کرتے ہیں۔ نظم ایبسٹریکٹ آرٹ بھی ان کے شاعرانہ اسلوب کی عمدہ مثال ہے۔ بڑے مزاح نگار کی طرح شاعر نے خود اپنی ذات کو طنز و مزاح کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ اپنے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں اور معاشرتی خامیوں کو آئینہ دکھاتے جاتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے۔ مغربی افکار و نظریات، ادب و ثقافت اور تہذیب و تمدن نے جس طرح مشرق کو متاثر کیا اور جس ذوق و شوق سے جدید رجحانات کو ہم نے فیشن کے طور پر اپنا لیا، اس پر شاعر کا دل کوڑتا ہے۔ وہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے نمونے دیکھ کر آزردہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ فن مصوری کی مشرقی روایات و اقدار کے خلاف ہے، لیکن یہ الزام بھی وہ اپنے سر لیتے ہیں کہ شاید یہ خود ان کی کم فہمی ہے کہ وہ ان شاہکاروں کو سمجھ نہیں پائے۔ آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں۔ شاعر کے نزدیک تجریدی مصوری الجھے ہوئے بیمار ذہن کی پیداوار ہے، اس میں ربط و تناسب کا فقدان ہے۔ شاعر نے ان کیفیات کو خوبصورت تشبیہات و استعارات کی مدد سے واضح کیا ہے۔ طور پر آرٹ کے نام پر آڑی ترچھی لکیریں بہت غور و فکر کے بعد انہیں محبوب کی الجھی ہوئی زلفیں معلوم ہوتی ہیں۔ منظر نگاری اور جزیات نگاری بھی کمال کی ہے۔ شاعر اپنے تخیل کو قاری کی نگاہوں میں کامیابی سے منتقل کر دیتے ہیں۔ آڑی ترچھی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ اسی طرح رعایت لفظی سے بھی خوب کام لیا ہے۔ ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں۔ شاعر کمال خوبی سے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ تجریدی مصوری کی نمائش میں لے کر چلتے ہیں اور ایسی مکمل اور شگفتہ لفظی تصویر دکھاتے ہیں کہ قاری مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ گھڑا رکھا تھا۔ تجریدی مصوری کے انداز شاعر کے لیے ناقابل فہم ہے۔ تھا کیوبزم میں کاغذ پہ جو ایک رشک قمر، مجھ کو اینٹیں نظر آتی تھیں، اسے حسن بشر۔ سید محمد جعفری نے تجریدی مصوری کی سطحیت کو بیان کرنے کے لیے شعری حوالوں اور تلمیحات کا بھی برمحل استعمال کیا ہے۔ میں اسے حضرت مجنوں کا گریباں سمجھا، یا میں حضرت آدم جو نہ کھاتے گندم، یا شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم۔ شاعر کے خیال میں تجریدی مصوری نہ صرف مصور کی پریشان خیالی کا مظہر ہے، بلکہ اس کے نقاد بھی اس کی تشریح کرنے سے قاصر ہیں۔ نقاد سے بحث کرنے کے بعد خود اپنی بینائی کمزور ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ مجھ سے کہتا تھا لکیروں میں بھی رانائی ہے، میں یہ کہتا تھا کہ ناقص میری بینائی ہے۔ تصویر تو محبوب کی وہ کمر ہے جس کا نہ ہونا ہی اس کا حسن ہے۔ شاعر پریشان ہے کہ وہ تصویر جو ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آ رہی، اس کی تعریف کس طرح کریں۔ تجریدی مصوری کے نمونے خواہ وہ کیوبزم کی شکل میں ہوں یا کاغذ پر رنگ گرا کر بنائے گئے ہوں، شاعر کے لیے ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہیں۔ ان میں نہ مناسبت ہے نہ دلکشی۔ الٹ پلٹ کر دیکھنے سے بھی تصویر کا الٹا سیدھا معلوم نہیں ہوتا۔ غرض اس کو آرٹ کہنا آرٹ کی توہین ہے۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کے ملبے سے یہ دولت نکلی، جس کو سمجھا تھا انناس وہ عورت نکلی۔
آرٹ کا مقصد ذہن اور روح کی تسکین ہوتا ہے، لیکن یہ تو ذہن کی الجھن کا سامان ہے۔ اگر اتفاق سے بچے یہاں آ جائیں تو ہیبت ناک تصاویر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو شاعر نے کمال مہارت، شائستگی اور شگفتگی سے بیان کیا ہے۔ آخر میں وہ طنزیہ انداز میں اس نمائش کو دیوانے کا خواب قرار دیتے ہیں۔ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا۔